ریولوشن کے لفظی معنی واپس پلٹنا اور بار بار ہونا کے ہیں۔ الفاظ اور اصطلاحات ایک خاص ماحول اور عہد کی نمائندگی کرتے ہیں، مگر کچھ الفاظ معاشی اور سیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے معنوں کو وقت کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ لفظ ریولوشن کا مفہوم یہ نکلا کہ حرکت کے ساتھ تبدیل ہونا یا حرکت کے ساتھ کسی چیز کا دوبارہ اپنے مرکز پر واپس آ جانا۔ افلاطون سے پولی بیس تک تمام مورخوں نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ سیاسی نظام ایک چکر میں گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی بادشاہت، آمریت، امراء کی حکومت، چند سری اور جمہوریت۔ سیاسی نظام کی ان تبدیلیوں کو انقلاب کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک چکر ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس وقت بادشاہت کا ادارہ سب سے بہتر نظام حکومت تھا، تمام اختیارات اور ذمہ داریاں ایک شخص کے ہاتھ میں تھیں۔ وہی ملک میں امن و امان قائم کرتا تھا اور وہی بیرونی حملوں سے اپنی رعیت کا دفاع کرتا تھا، جبکہ جمہوری طرز حکومت تمام برائیوں کی جڑ تھی، جس میں ذمہ داری ایک فرد پر نہیں بلکہ عوام کے منتخب نمائندے کو ملتی تھی۔ لیکن جمہوری طرز حکومت مراتب یافتہ طبقوں کے لیے ناپسندیدہ نظام تھا اور وہ اس کے خلاف متحد ہو جاتے۔ ملک میں بدامنی اور انتشار کی صورت میں تمام ذمہ داری جمہوری طرز حکومت پر ڈال دیتے اور وہ دوبارہ سے بادشاہت کو قائم کر کے اپنی مراد کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مراتب یافتہ طبقہ انقلاب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سیاسی نظام بدلنے کی صورت میں معاشرتی ڈھانچہ تبدیل ہوتا تھا، اس لیے وہ انقلاب کو روکنا چاہتے تھے تاکہ معاشرہ ایک جگہ ٹھہر کر رہ جائے۔ سیاسی حالات کی تبدیلی نے انقلاب کے مفہوم میں تبدیلی کی۔ قرون وسطیٰ تک بادشاہت کا ادارہ ہی تحفظ، عدل، انصاف اور سکون کا ضامن تھا اور بادشاہ کے خلاف بغاوت جرم تھا۔ لیکن خاندانی بادشاہت نے ظالم، عیاش اور نااہل حکمرانوں کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال سے لوگوں پر ظلم و ستم کیے۔ بادشاہت کا ادارہ مضبوط تھا اور دوسرے سیاسی نظام اس کی جگہ نہیں لے سکے۔ 1176 میں جان آف سالسبری نے کہا کہ ظالم بادشاہ کو بغاوت کر کے قتل کر دینا صحیح ہے، یہ اقتدار کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عیسائی رہنما ٹامس ایکونا نے کہا کہ آمر اور ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ آمر اور ظالم بادشاہ کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ بغاوت کی صورت میں امن و امان برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص طاقت کے زور پر حکومت پر قابض ہو جاتا ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے۔ بغاوت کی مخالفت کرتے ہوئے عیسائی قانون نے کہا کہ تکلیف اٹھانا بغاوت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک ظالم اور عیاش حکمران بھی امراء اور مذہبی علماء کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا اور انقلاب کی اصطلاح کو وہ صرف حکمران یا حکمران خاندان کے تبدیل ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 1749 میں شاعر ملٹن نے چارلس اول کی سزائے موت کو صحیح کہا اور کہا کہ انقلاب ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ اس کے ذریعے لوگ حکومت تبدیل کر کے ایسی حکومت قائم کرتے ہیں جو ان کے مفاد کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے انقلاب کا مفہوم اب یہ کیا جانے لگا کہ وہ تبدیلی جو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دے اور مکمل طور پر کسی چیز کو بدل دے۔ اس میں ریاست کے معاملات میں گہری تبدیلی کا ہونا، حکمران خاندان کا بدلنا اور دستور کا بدلنا شامل تھا۔ مفکرین کے حلقے میں اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ حکمران اور عوام کے درمیان معاہدہ ہے۔ اگر بادشاہ معاہدہ سے آگے بڑھ جاتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اپنے فرائض میں غفلت برتتا ہے، تو بادشاہت کے ادارے کو ختم کر کے اقتدار اعلیٰ کا مالک عوام کو قرار دے دیا جائے۔ انگریزی مفکر جان لاک نے انسانی حقوق کی وضاحت کی، یعنی حقوق وہ نہیں جو دستور اور قانون کے ذریعے دیا جائے، کیونکہ اس صورت میں حقوق واپس بھی لیے جا سکتے ہیں، بلکہ حقوق اس لیے اہم ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ ان حقوق کی جڑیں فطرت میں ہیں اور حکومت کا فرض ہے کہ ان حقوق کی حفاظت کرے، ختم کرنا نہیں۔ چونکہ حقوق معاشرے کی تشکیل سے پہلے بھی موجود تھے اور معاشرہ کی مخالفت کے باوجود باقی رہے، لہٰذا انہیں ختم کرنے، کچلنے اور دبانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ متوسط طبقے کی خواہشات اور امنگیں حقوق انسانی کے اس تصور میں تھیں جو حکومت کی طاقت کو ختم کر کے اپنی سرگرمیاں بڑھانا چاہتے تھے، جن میں تجارت اور صنعت کا فروغ شامل تھا۔ انہیں خیالات کو لبرلزم میں حقوق انسانی کے نام سے پیش کیا گیا۔ امریکی برطانوی نوآبادیات سے آزادی کے خلاف جدوجہد کو جنگ آزادی کہتے تھے۔ 1787 میں ٹامس پین نے انقلاب کی اصطلاح استعمال کی۔ وقت کی تبدیلی کے ساتھ انقلاب جمہوری خیالات کو فروغ دیتا ہوا مفہوم تبدیل ہوا۔ حکومت کے خلاف عوامی جدوجہد، شہریوں کا فوج سے مقابلہ کرنا، شہروں کا سیاسی سرگرمیوں اور انقلابی جدوجہد کا مرکز بننا، اور انقلاب کے نتیجے میں سیاسی و سماجی تبدیلی کا آنا۔
فرانسیسی مفکر کونڈورا نے کہا کہ انقلاب کا لفظ ان تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا جائے جن کا مقصد آزادی ہو۔ انقلاب ہر ادارے، روایات اور قدر کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ معاشرے کے جو طبقات قدیم نظام امارات سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ انقلاب کو جان و مال کے تحفظ کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں انتشار اور بے چینی پھیلتی ہے۔ انقلاب ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیتا ہے اور عوام لاقانونیت کے ماحول میں اس طاقت کی حمایت کرتے ہیں جو انہیں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بسمارک کے بقول انقلاب کے نتیجے میں آمریت و مطلقانیت پیدا ہوتی ہے۔ فرانسیسی انقلاب نے نپولین کو پیدا کیا اور روسی انقلاب نے اسٹالن کو جنم دیا۔ تاریخی عمل کے نتیجے میں انقلاب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تبدیلی جو حکمران طبقوں کو بدلے اور قدیم نظام کو مسمار کر کے نئے نظام کی ابتدا کرے۔ فرانسیسی، روسی اور چینی وہ بڑے انقلابات ہیں جن میں تشدد کے ذریعے سیاسی اداروں، سماجی و معاشی اقدار و روایات میں تبدیلی آئی اور معاشرتی ڈھانچہ بدل گیا۔ تشدد کے بغیر قدیم نظام کے حامی اپنی مراد اور حیثیت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ انقلاب اچانک نمودار نہیں ہوتے بلکہ سیاسی تبدیلی ایک طویل انقلابی عمل ہوتا ہے جس میں معاشرے کو مکمل طور پر بدلا جاتا ہے۔ انقلاب ایک سحر انگیز لفظ ہو گیا ہے۔ عوام میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا ہے کہ انقلاب کے ذریعے معاشرہ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی آزادی کے اصول کے لیے غیر ملکی اقتدار کے خلاف عوام نے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیں کہ وہ غربت، افلاس اور جہالت سے آزادی پا لیں گے، لیکن بوسوا طبقے کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے نوآبادیاتی نظام کے اداروں کو اسی طرح برقرار رکھا اور عوام کا استحصال کیا۔ جب حکومت کے خلاف عوام کے دل میں نفرت بڑھی تو فوج نے فائدہ اٹھا کر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ انہوں نے بھی عوام میں مقبولیت کے لیے اصلاحات تو کیں لیکن نہ تو حکمران طبقے بدلے اور نہ ہی عوام کو اقتدار میں شریک کیا گیا۔ لفظ انقلاب کی سیر انگیزی تو برقرار ہے لیکن عوام سمجھ گئے ہیں کہ کون سا انقلاب تبدیلی لاتا ہے اور کون سا انقلاب محض نعرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ انقلاب اب بھی جاذبیت اور دلکشی لیے ہوئے سر دلوں میں گرمی اور مایوسی میں امید کی روشنی لے کر آتا ہے۔ معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انقلاب کا لفظ دوسرے شعبوں میں بھی استعمال ہوا۔ کوپرنیکس کے عہد میں عقیدہ یہ تھا کہ ستاروں کی حرکت سے زمین کے حالات متاثر ہوتے ہیں اور زمین کا انقلاب آسمان پر ہونے والے انقلاب سے متاثر ہوتا ہے۔ 16ویں صدی میں لفظ انقلاب ستاروں کی حرکت کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن کوپرنیکس کے نظریہ کے مطابق زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اس نظریہ کے تحت زمین کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی، وہ بھی دوسرے سیاروں کی طرح معمولی سیارہ بن گئی اور انسان کی حیثیت بھی اعلیٰ مخلوق سے ختم ہو کر غیر اہم مخلوق کی ہو کر رہ گئی۔ کوپرنیکس کے بعد دو اہم سائنسی نظریات نے سائنسی انقلاب کو اور مؤثر بنا دیا۔ ایک چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء جس نے مذہب کے تخلیق کی عقیدے کی نفی کر دی اور دوسرا آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جس نے عقائد کی دنیا میں زبردست انتشار پیدا کیا۔ سائنسی انقلاب کے نتیجے میں عقیدہ کمزور ہوا، علوم کے تجربات اور دلائل کی روشنی میں وجہ دریافت کرنے کی روایت مستحکم ہوئی۔ سائنسی انقلاب نے انسانی معاشرہ کو توہمات اور اندھے عقائد سے آزاد کر دیا ہے۔ انسان اس دنیا اور کائنات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ سے بھی آگاہ ہو رہا ہے۔ ایک زمانے میں سفید اقوام کی نسلی برتری کا نظریہ بڑا مقبول تھا لیکن سائنسی انقلاب نے ان باتوں کی نفی کی ہے کہ انسان میں کوئی حیاتیاتی فرق نہیں ہے۔ ارتقاء کے اس دور میں وہ نسلیں اس مقام تک پہنچی ہیں جنہوں نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ سائنسی ایجادوں نے معاشرے میں ذات پات، طبقہ اور خاندان کی اجارہ داری کو ختم کر دیا ہے۔ ذرائع آمد و رفت نے دنیا کی دوسری اقوام کے خلاف تعصبات اور نفرت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ سیاسی اور سائنسی انقلابوں کو کامیاب بنانے میں چھاپا کی مشین کی ایجاد نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پہلے تعلیم ایک طبقہ تک محدود تھی اور کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ چھاپا خانہ کے قیام کے انقلاب نے دانشوروں اور مفکروں کے خیالات کو عام آدمی کی پہنچ تک ممکن بنا دیا۔ تاریخ کے چاروں بڑے انقلابات میں پمفلٹوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اخباروں اور رسالوں کی ابتدا کے بعد لوگ ہر روز خبروں اور تبدیل ہوتے ہوئے حالات سے باخبر رہنے لگے۔ حکومتیں پریس اور کتابوں پر سنسرشپ کی پابندیاں بھی عائد کرتی ہیں تاکہ لوگ حقیقت سے بے خبر رہیں اور سیاسی آگاہی کا احساس حاصل نہ کریں۔ اس لیے اخبارات اور اب میڈیا کو حکومت بنانے اور تبدیل کرنے میں اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی انقلاب کے نتیجے میں زراعتی پیداوار میں اضافہ ہوا لیکن سبز انقلاب کے اس دور میں آج بھی قید پڑتے ہیں۔ غلے میں کمی کے سبب سے انسانی اموات ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زراعتی پیداوار کی تقسیم صحیح نہیں۔ انسان پہلے ہاتھ سے کام کرتا تھا، صنعتی انقلاب کے نتیجے میں وہ کام اب مشینوں کی مدد سے کیا جانے لگا ہے۔ زراعتی معاشرہ میں معیشت کی بنیاد زراعتی پیداوار اور دستکاری پر تھی، اب انسانوں اور جانداروں کی حرکت اور توانائی کی جگہ غیر جاندار اشیاء نے لے لی۔ اب اشیاء جدید صنعتوں کی مدد سے
سے بنائی جانے لگی ہیں، صنعتی انقلاب نے معاشرہ کے معاشرتی اور معاشی ڈھانچے کو بدل دیا ہے۔ زمیندار کی جگہ سرمایہ دار آ گئے ہیں اور کسانوں کی جگہ مزدور۔ زندگی میں جو ٹھہراؤ جاگیرداری نظام میں تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ دانشور، ادیب اور شاعر، مصور اپنے فن کو عوام کے لیے استعمال کریں تو انقلاب کو تیز تر کیا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں دانشوروں اور مصوروں نے اپنے آرٹ کو عوام کے سیاسی شعور کو بلند کرنے کے لیے استعمال کیا، سماجی نظام کی خرابیوں کو اجاگر کیا اور لوگوں کو عملی جدوجہد کے لیے تیار کیا۔ موجودہ زمانے میں انقلاب کی اصطلاح کو ہر نئی سائنسی ایجاد، نظریہ اور فکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر جدید اور چونکا دینے والی بات کی علامت ہے کہ لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور وہ اس تبدیلی کو انقلاب کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ انقلاب سیریز کی دوسری ایپیسوڈ میں ہم انقلاب کے نظریات کو جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انقلاب کب، کیوں، کیسے اور کہاں آتے ہیں۔